السلام علیکم ناظرین، میں آپ سے مخاطب ہوں نماز کے بارے میں۔ اس سے پہلے جو پارٹ آیا تھا اس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ نماز پڑھنے پر اللہ نے کیا کیا انعامات ہمیں دینے والے ہیں۔ آج جو پارٹ 2 آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں پارٹ 2، یہ ویڈیو اس کے اوپر ہے کہ نماز چھوڑنے پر اللہ کے عذابات کیا ہے، اور اس کے بارے میں پورا معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے، تاکہ ہم بچی کچھ زندگی اللہ کو راضی کرنے میں وقت لگائیں اور ہم نماز کا اہتمام کریں۔ نماز چھوڑنے پر اللہ کیا عذابات دیں گے، اس کے بارے میں ویڈیو ہے۔ غور سے ویڈیو دیکھنا اور لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دینا انشاءاللہ۔ ایسے میں شروع کرتا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طرح کا عذاب ہوتا ہے، 5 طرح دنیا میں اور 3 طرح موت کے وقت، اور 3 طرح قبر میں اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 عذاب یہ ہے۔ اس طریقے سے ٹوٹلی 15 طریقے سے عذاب ہوگا، 5 طرح دنیا میں، موت کے وقت، قبر میں اور قبر سے نکلنے کے بعد۔ اس طریقے سے یہاں پر دنیا کی بات کیا جائے تو رہتی ہوئی زندگی ہماری یہاں پر اول یہ ہے کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا، جو نماز میں سستی کرتا ہے، اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ دوسرے یہ ہے کہ صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرے یہ ہے کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چاہے وہ نماز کا اہتمام نہیں کہ نیک کام جتنے بھی کریں گے اس کا اجر اسے ہٹا دیا جاتا ہے۔ چوتھے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پانچویں یہ ہے کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا۔ اس طریقے سے 5 آپ کو رہتی ہوئی زندگی میں نماز چھوڑنے سے، نماز سستی کرنے سے عذاب ملنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ تو دنیائی رہتی ہوئی زندگی ہے۔ موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہے۔ موت کے وقت یہ تو بہت سنگین گھڑی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ پہلا یہ ہے کہ اول جلت سے مرتا ہے، اول جلت سے مرتا ہے۔ دوسرے بھوکا مرتا ہے۔ تیسرے پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ فرسٹ یہ ہے کہ موت کے وقت کے اول جلت سے مرتا ہے، دوسرا بھوکے مرتا ہے، تیسرا پیاسے مرتا ہے، سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ موت کے وقت کے عذاب ہیں۔ اور سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر میں 3 عذاب، یہ تو موت کے وقت کے ہے، اور اس کے بعد موت ہوگی، اس کے بعد قبر کی یہ 3 عذاب یہ ہیں۔ اسے صحیح سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ سب ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہے۔ اول، اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پھنسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پھنسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ دوسرے، قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے۔ قبر کے عذاب میں قبر اتنی تنگ ہوتی ہے کہ پھنسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے۔ تیسرا، قبر میں ایک سانپ اس پر ایسا شکل کا مسلط ہوتا ہے، اس کے قبر میں ایسا ایک سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہے اور ناخن لوہے کے۔ سانپ ہوگا، آنکھیں آگ کی ہوگی اور ناخن لوہے کے ہوں گے، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر اس کے ختم تک پہنچا جائے۔ انسان ایک دن پورا چلنے کے اس کے ختم تک پہنچا جائے۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں۔ یہ نماز چھوڑنے پر مارتا ہے۔ یہی بتا رہے کہ صبح کی نماز چھوڑنے پر آفتاب یعنی سورج نکلنے تک، پھر اس کے بعد ظہر تک مارا جائے گا۔ آفتاب نکلنے کے بعد اس کے بعد ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ صبح تک مارے جاؤں۔ مطلب یہ نماز جتنا ہم چھوڑتے ہیں، وہ جو پوری لسٹ وہاں تک پہنچتی ہے نا کہ ہم نے کتنی پڑھی اور کتنی نہیں پڑھی، وہ حساب سے وہ مارتا ہے۔ یہاں تک تو مارنے کی بات ہے، اس کے آگے بھی ہے، وہ آپ اچھے سے سمجھیے اور سننے کی کوشش کریں۔ تو جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے، جب سانپ مردے کو ایک دفعہ مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ ایک دفعہ مارنے پر 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔
اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا، اور اسی طرح اس کو قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب، یہ تو قبر کے عذاب ہیں۔ ہم نے رہتی ہوئی زندگی کے بارے میں بات کی، موت کی بات کی، عذاب قبر کی بات کی، اور یہ تو قبر سے نکلنے کے بعد اور ہے، یہاں اور ہونے والا ہے۔ ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، ایک حساب سختی سے کیا جائے گا۔ دوسرے حق تعالی شانو اس پر غصہ ہوں گے۔ تیسرے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور ایک روایت یہ بھی کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوتی ہے۔ پہلے 70 وہ اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری 70 وہ اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، اور تیسری 70 جیسے کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اس طریقے سے ہم نماز میں سستی کریں گے تو اس طریقے سے ہمیں عذاب ملنے والا ہے۔ رہتی ہوئی دنیا میں 5، موت کے وقت 3، قبر میں 3، اور قبر سے نکلنے کے بعد۔ یہ عذاب معمولی نہیں، یہ بہت ہے۔ اسے برداشت کرنے کی اس دنیا میں کسی میں بھی طاقت نہیں ہے، چاہے انسان کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اسے صحیح سے سمجھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی راہ راستے پر آئیں گی، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گا، تو اللہ اس عذاب سے ہماری حفاظت کریں گا۔ اور اللہ کو راضی کرے، نیک عمل کرے، نماز پڑھتے رہے، رمضان کا مہینہ چلا ہے، روزے رکھے اور اللہ کو راضی کرے۔ ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔